کسی کامل سے نسبت رکھتا ہے تو اس میں بعض یقیناً مرشد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو بیچاروں کو صراط مستقیم نہیں ملتا. جب بے چینی کا کوئی علاج نہیں ملتا، لمبی لمبی تقریروں میں علاج نہیں ملتا، بڑی بڑی تبلیغوں میں علاج نہیں ملتا، تو تھک ہار کر کسی درویش کے سامنے زانوئے ادب ہو جاتے ہیں. جب کسی درویش کے سامنے زانوئے ادب ہو جاتے ہیں تو وہ درویش کیا کرتا ہے کہ اپنی نگاہ بصیرت اس کے غافل قلب پر ڈالتا ہے، اور وہ غافل قلب جو ہے وہ اللہ اللہ سے گویا ہو جاتا ہے. یہ ادنا سی کرامت ہے، یہ ادنا سی کرامت ہے. ارے ارے میرے مرشد کی تو ایسی کراماتیں ہیں کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے تو کہیں خمخمے جلتے ہیں، کہیں مرچیاں جلتی ہیں اور کہیں مرچیاں. ہاں تو عزیزان محترم، ہم تو مرشد کے حکم کے مطابق محبتیں بانٹنے آئے ہیں، بلا تفریق، رنگ و نسل، فرقہ، تمام قیودوں سے آزاد ہو کر مرشد کے حکم پر صرف اس میں اللہ ذات کے ایجنڈے پر، اس نقطے پر تمام انسانیت کو فلاح کا پیغام دے رہے ہیں. آپ کی پہچان بانٹ رہے ہیں، آپ کی پہچان بانٹ رہے ہیں، محبت کا پیغام بانٹ رہے ہیں. خدا کی قسم میں چیلنج سے کہتا ہوں، مرشد پر ٹھیک ہے بڑی بڑی تہمتیں نہیں، لیکن مایوس نہ ہو. تاریخ سے اگر وابستہ ہو، تاریخ کا اگر مختصر مطالعہ کیا ہو تو میں 2 باتیں ایسے بیان کروں گا تاریخ کے مختصر کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آپ پر کیا کیا تہمتیں نہ رکھی گئی، کیا کیا تہمتیں نہ رکھی گئی ہیں. لیکن کیا حضرت پیر بختیار کاکی نے اپنا مشن چھوڑ دیا؟ اگر وہ چھوڑ دیتے تو آج نہ بابا فرید ہوتے نہ نظام الدین اولیاء ہوتے. بہت دور 2 منٹ، بہت دور نہیں، آپ داتا علی جویری کے سائے تلے بیٹھے ہیں. حضرت داتا علی حجویری تاریخ بتاتی ہے کس جگہ پر ڈیرا ڈالا، کس طرح تبلیغی کی، کس طرح لوگوں نے مخالفتیں کی. اگر وہ ان مخالفتوں سے ڈر جاتے تو آج داتا کا نام لینے والا کوئی ہوتا؟ چھیڑو، یہ سمندر کی وہ لہریں ہیں، یہ سمندر کی وہ لہریں ہیں کہ جو تنکوں کو بہا کر لے جاتی ہے ان کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ بھی گوھر شاہی کا فیضان ہے، یہ بھی گوھر شاہی کا فیضان ہے کہ گوھر شاہی نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو کے دلوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. ان کو بے لگام نہیں چھوڑا. ارے ختم نبوت کے دعوے داروں، ارے ختم نبوت کے دعوے داروں، ختم نبوت کے ماننے والوں، اور دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ختم نبوت کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو گوھر شاہی کی صورت میں سرفروشوں کو دیکھیں. ارے ہم تھانہ کوٹ کچہری سے نہیں ڈرتے. ہمیں معلوم ہے بختیار کاکی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ذلیل و رسوا وہی ہوئے جو بدبخت تھے. اور میرا ایمان ہے کہ آج پاکستانی عدالتیں بھی دیر نہیں بہت جلد پیغام آ گیا ہے.
اس لیے کہ یہ تعلیمات اولیاء کے عین مطابق ہے۔ ارے حقیقت میں اہل سنت اور صحیح الاقتداء ہونے کا پرچار اگر کوئی کر رہا ہے اس روئے زمین پر تو گوہر شاہی کر رہا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں اس سے بڑھ کر، بھلے آج کسی کو پریشانی ہو تو ہوا کرے، یہ اس مائک پر ہی نہیں بلکہ گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام تک ہم نے یہ تحریری بتا چکے ہیں کہ ہمارا پیغام دین الہی ہے، گوہر شاہی کا پیغام یعنی اللہ کا دین ہے۔ ہم خود ساختہ دینوں کو یا اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے ان کو ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ اللہ کا دین کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، اللہ کا دین کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ کا دین کسی کو کسی صورت میں پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ آج تمام مذاہب کے لوگ پریشان ہیں، ہدایت کے لیے اپنے اپنے مسلموں سے بیزار ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق۔ ہم تو مذہب اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں 72 فرقوں کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن آج تو یہ دور ہے کہ پتہ نہیں کتنے 72,000 فرقے بن چکے ہیں۔ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ رہا ہے، لیکن کتنی سادی بات ہے کہ میرے مرشد نے کہا کہ ایک کسوٹی ہم دے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں کافر منافق کہہ رہے ہو، کیوں ٹکے ٹکے کے فتوے بانٹ رہے ہو، کیوں امت کو تفریق میں ڈال رہے ہو؟ ارے مرشد نے کہا کہ تم اللہ اللہ کا ذکر کر لو، اللہ اللہ کا ذکر کر لو، اپنے قلوبوں کو بیدار کر لو، اپنے دلوں میں نور بسا لو تو ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت مل جائے گی تو یہی کہو کہ امتی تمہارا ہوں یا رسول اللہ۔ یہ میرے مرشد کا فرمان ہے۔ عزیزان محترم، میں کیونکہ بات جب مائک آتا ہے نا تو وہ بہت کچھ باتیں نکل جاتی ہیں۔ میرے معزز مہمان، ان کی محفل کا تسلسل جاری ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی چاند میں سورت آ رہی ہے، شبی آ رہی ہے، سورج میں شبی آ رہی ہے، حجر اسود میں شبی آ رہی ہے، اور شمندر میں یا فلاں فلاں جگہ پر تصویر آ رہی ہے، تو یہ دعویٰ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں نظر آتی ہے۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھو، اگر نظر آئے تو کہہ دینا کہ ہاں دیکھیں، ہاں نظر آ رہی ہے، اگر نہیں نظر آ رہی تو منع کر دو نہیں نظر آ رہی، لڑائی کس بات کی ہے؟ نہ بھائی لڑائی تو ہے ہی نہیں نا، اس میں لڑائی کا کوئی چکر جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر سورج میں تصویر نظر آئے گی لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اگر گوہر شاہی بنا سکتے ہیں تو تمہیں طاقت ہے تو تم بنا لو، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ گوہر شاہی کی طاقت تم سے بڑی ہے۔ اتنے جوش میں آ جاتے ہو سرفروشو کہ اصل باقی کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے لیکن گوہر شاہی مصور نہیں ہے، گوہر شاہی مصور نہیں ہے۔ ارے المصور نے تصویر بنائی ہے، تمہیں اعتراض ہے تو فتوی لگا دو۔ المصور نے تصویر بنائی ہے، اگر تم فتوی لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ تو عزیزان محترم، ہم لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ رہا یہ ہم پر یہ چارجز ہے کہ انہوں نے گستاخ رسول، جی ایک چارج یہ 3 بڑے چارج ہیں ہمارے اوپر جن پر مقدمات چل رہے ہیں، سمجھ میں؟ اور الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سب سے پہلا مقدمہ توبہ ٹیک سنگھ سے ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، اور اتنا دشمنوں کا اتنا ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ آج وہ اپنی عزت محفوظ کرنا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔
اسی طرح دو اور مقدمات جو قصور میں آپ خدا کی قسم میں آپ کو غیر جانبدار ہونے کے ناطے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جاؤ غور شاہی کی پہلے تصانیف کا مطالعہ کرو، تعلیمات کو پڑھو، پھر جا کر قصور کے ان ساتھیوں کا، ان کے گھرانوں کا، ان کی فیملیز کا شرح کراؤ کہ ان کو گرفتار ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، ان کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو صرف اس جرم میں کہ گوہر شاہی کی تبلیغ کیوں کر رہے تھے ان پر مقدمہ کیا بنایا کہ توہین رسالت، توہین قرآن اور مذہبی تفرقہ۔ ان بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا عذاب کس کے سر ہو؟ کیا وہ آہیں رائے گا جائیں گی؟ تو خدا کی قسم ان کی معصوم بچوں کی آہیں رائے گا نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں، اور الحمدللہ 2.25 سال صحیح ظلم کی چکی میں پستے پستے 2 مقدمات جو 295A کے اس میں ان سرفروشوں کو معصوم قرار دیا گیا۔ 8ویں جشن ولادت پر مبارکباد کی سالگرہ بہت بہت مبارک، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر سال ہمیں اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ پیر مرشد کی سالگرہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا